محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہر انسان کی فطرت میں کہانیوں کو سننے کا شوق روز اول سے ہی رہا ہے، لیکن قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ روز اول سے ہی انبیاء کا آنا جانا لگا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سب رسول اور انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ دنیاوی کہانیوں کا مقصد صرف لطف اندوز کرنا ہے، مگر انبیاء کرام کے قصوں کا مقصد لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ قرآن مجید سے مکمل آگاہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان واقعات سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ اگر ہمیں انبیاء کرام کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم دوسروں کو اللہ کے راستے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم بھی نیکی کا کام کرنے والے اور برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں۔ آئیے آج میں آپ کو ایک نبی کا قصہ بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس دعوت خیر میں شامل ہو سکیں۔ اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، زبان سے گالی دے۔ یہ گالی دینے والا شخص جو ہے حضور نے فرمایا گناہ کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کسی کی بات کو گالی نہ دو، گویا کہ تو کسی کی بات کو اگر گالی کہتا ہے تو گویا کہ تو اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ اخلاق یہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ طائف کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کو درد دینے کے لیے گئے تو طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عقل زخمی ہو گیا۔ یہ نبی کی اخلاق دیکھیں، نارائن مبارک میں خون، نارائن مبارک خون سے بھر گئی، جسم عقل خون ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہو جب یہ لوگ ان سے چھٹکارا ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو کہا کہ میرے جوتے ذرا آرام سے اتارنا، یہ میرا خون نیچے تک ہے، کیونکہ جس زمین پہ نبی کا خون گر جاتا ہے وہ کو مارا ہو جاتی ہے۔ مارا کھانے کی کتنی ہمدردی ہے۔ اور جبریل امین آئے، کہا کہ نبی آپ کی حالت دیکھی ہے، اب کہا کہ آپ کی حالت دیکھی ہے اور یہ دو فرشتے ساتھ لے کر آئے ہوں، آپ حکم دیں ان پہاڑ کو ملا دیں تو کچل دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ میری حالت اللہ نے دیکھی ہے۔ اللہ کو جا کے کہتے کہ اللہ بجائے ان کو ہلاک کرنے کے بجائے میں ان کے لیے دعا کروں، اس کو ہدایت دے دیں۔
بلائے۔ جب کتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دم دبا کر بہا دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتے آئے، ہوا ہے، لیکن جب نبی کا چہرہ، نبی کا جسم آتا ہے دیکھا کتے باہر کی تو تمہارے بھونکے تک نہیں۔ کتوں کو تو حیا آتی لیکن انسانوں کو حیا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ایسا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 بار بیماروں کا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ نبی دعوت ہو تو حضور دعوت کے لیے نکلے۔ ابو جہل نے دعوت دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھری سے، لاٹھی سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہوئے زخمی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے لگ گیا۔ اس دین کے لیے نبی کا خون بہایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے یہ منظر دیکھ لیا، ان کی بیوی کو کہا کہ آج آپ کے نتیجے جو یتیم نتیجہ ہے اور اس کو ابو جہل نے مارا ہے اور خون بہا ہے، خون بہ گیا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آتے ہیں، بیوی نے کہا کہ ہمارے بھتیجے کو کیا انہوں نے نابالغ سمجھ لیا ہے؟ آپ کی موجودگی میں ابو لہب نے حضور کے سر کو اتنا مار دیا، خون بہ گیا۔ حضرت حمزہ جوش میں آئے اور انہوں نے چھری روٹی اٹھائی اور سیدھا جا کے ابو جہل نے کہا ابو جہل تو نے ہمارے بھتیجے کو نابالغ سمجھا ہے، کیا اس کا باپ نہیں، اس کی ماں نہیں، اس کا دادا نہیں، کیا تمہیں نابالغ سمجھے اس کو؟ اور فوراً ابو جہل کے سر سے مار دیا اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا اور خون بہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہتے ہیں نتیجہ اب تو خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کا خون بہایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا میں تو تب خوش ہوں گا تو کلمہ پڑھ لے گا۔ چچا میرا والد نہیں، چچا میری ماں کا سایہ نہیں، چچا آپ ہی تو ہمارے میرے سہارا تھے، لیکن میرا دل تب خوش ہوگا کہ آپ کا کم پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس حال میں بھی حضور کا یہ حال دیکھ کر حضرت حمزہ کا دل نرم ہو گیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے حضور کا اخلاق کہ دشمن کو جب مارا گیا اس کا خون بہایا گیا، اس کے باوجود بھی دل میں یہ خوشی محسوس نہیں کی کہ اچھا ہوا میرا بدلہ لے لیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ میں خوش تو تب ہوں گا کہ تو کلمہ پڑھ لے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر پائے۔ ایک دن ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کی ہے شخص نے،
تو فرمایا ہمارے تو جاؤ فرعون جو ہے ابو جہل بڑا سخت کافر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مختلف ایک بہت بڑا کھڈا ہوتا، اور کھڈا توڑ کے اوپر بزرگ کے تنے ڈال کر مٹی سی ڈال دی، دوسری طرف بیمار پر سے پڑ گیا اور مشہور کر دیا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اور اسے پتہ تھا میری بیماری کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو میری بیمار پوری کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پوری کرنے کے لیے ہاتھ پوچھنے کے لیے چل پڑے۔ آگے جب اس کھڈے کے قریب گئے تو جبریل امین آگے پہنچ رہی ہے، محمد آگے بھی بڑھ آئے نبی کیا پتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے، اب مرایا کہ میری سعادت تو ناکام ہو گئی، پکڑ کے لیے باہر اور کھڈے میں گر گیا۔ جب کھڈے میں گرا تو کہا کہ ابو جہل کے حوالے کھڑے اس کو نکالنے کے لیے رسیاں ڈالتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ابو جہل کو نکال نہیں سکتے۔ ابو جہل کو ساتھ کو کہا جب مجھے نکالے گا تو محمد نکالے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہتا نکالوں گا لیکن کرنا پڑے گا، کہتے کرنا پڑے گا، نکال دوں گا۔ انہوں نے ہاتھ ایسے نیچے کیا اور وہ ہاتھ وہاں تک پہنچا جہن کے پاس گیا، اور جب باہر نکلا تو کہتے تو بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، جہاں رسیاں نہیں پہنچ سکتی اللہ زمین کو نیچے کرتے دیتے ہو، انہوں نے ہاتھ نیچے کیا اور وہ ہاتھ سے اللہ ایسا لمبا لگے کہ نیچے سے اس کو اٹھا کے گھڑے سے باہر لے آئے، کرنا پڑ گئے جہنم کے گھڑے سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا، لیکن اس کی قسمت میں ایمان نہیں، اور اس کا ہاتھ سے پکڑ لیا جنت میں پہنچ گیا۔ صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، جنت میں پہنچ گئے۔ ابو جہل نے اس ہاتھ کی قدر نہیں کی، جہنم میں داخل ہوا اور بری موت مرا، دو بچوں کے ہاتھ۔ یہ ہے حضور کے اخلاق، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیمات کی ہیں۔ اما عائشہ سے پوچھا، اما حضور کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن کیا؟ قرآن نے پورا قرآن تو نہیں ہے، اخلاق ہے۔ یہ اخلاق کی تعلیمات کی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی بہت بولے جائیں، اخلاق سے پیش آئے، اور ظاہری اخلاق کی ہو اور باطنی اخلاق کی، انصر کا اخلاق اس زبان سے لفظ نکلے تو کبھی بھی بد اخلاقی والا لفظ نہ نکلے، کبھی کسی کی توہین والا لفظ نہ نکلے، کبھی اس زبان سے گالی نہ نکلے، گالی نکالنے والے، بد اخلاقی کرنے والے، فرمایا امام احمد بن القائل مطلب كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اے نبی آپ کو ہم نے نرم دل بنا دیا، اگر آپ کو اور سست ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے باہر گئے۔ نبی تو مجسمہ اخلاق ہیں، اور نبی کا امتی جس نے نبی کا کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو احرام ہونا چاہیے، احرام کے کردار پہ اعلیٰ اخلاق کا معلوم ہونا چاہیے۔ جو بد اخلاق ہے، جو لوگوں کی کردار کشی کرے، جو زبان سے گالیاں نکالے، جو لوگوں کو گناہ بنا کہے، اس کا نبی کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا منافق کی چار نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے،
اسوۃ حسنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، وہ نمونہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال آنے والے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، ان چیزوں میں دیکھیں کہ ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسی ہیں، کہ دشمن کو بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں ان سے بھی بات لگی تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی تو جہانوں کے لیے اللہ کے رحمت بنا کر لے جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کہ مکہ کی گلیوں میں جب اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوڑا پھینکا جاتا ہے، کچھ دن وہ کوڑا نہیں پھینکا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کوڑا پھینکنے والے کہاں ہیں؟ تب وہ بیمار ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جب تندرستی پایا تھی، جب طاقت تھی تو میرے پاس نہیں آیا، میرے ہاتھ سے نہیں چلا، جب میں بیمار ہوئی کمزور ہوئی اب بدلا لینے آیا، مارنے آیا، کہا مارنے نہیں آیا، تجھے دیکھنے آیا، تیری طبیعت کا حال پوچھنے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک بوڑھی اٹھی سماج سے دیکھا اور کہا کہ کوئی ایسا شخص آیا ہے جو ہمارے دین کے خلاف، وہ بھی دین کے چل رہے تھے، وہ اپنے مذہب کو دین سمجھتے تھے اور میں اس بستی میں نہیں رہنا چاہتی، نکل کر دور جانا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ گٹلی بات ہوئی ہے، وہ پائی ایک تو وہ اٹھا نہیں سکی، حضور نے وہ گٹلی اٹھائی تو کندھے میں رکھی، تمہارے کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں بستی کو چھوڑ کے کھا رہی، اور راستے میں باتیں بھی کرتی ہے، کہتے ہیں بچہ تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا عجیب بچہ ہے، اور یہاں ایک ایسا آدمی آ گیا جس نے ضرورت کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو اس کے قریب نہیں جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اور ساتھ ساتھ نشر دی اخلاق دینے نبی تھی، اور اس بھائی نے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ کے سامان رکھا تو اس بھائی نے پوچھا کہ آپ ہے کون ہیں؟ فرمایا محمد، نہیں وہ محمد ہو جس کی وجہ سے تو گھر بستی چھوڑ کے نکل رہی ہے۔ کہا اتنا ہنسی، جب بچے پہلے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنا کردار کی طرف غور کریں، اپنے معاملات دیکھیں، نبی سے محبت کے اظہار اس وقت ہوگا جب یہ تعلیمات ہماری زندگیوں میں آ جائیں، کیونکہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے عمل کا۔ معلومات کی کمی نہیں تھی، آپ حضرات جتنے بیٹھے مجھ سے زیادہ معلومات رکھنے والے، اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے عمل کی کمی، اور حضور کی تعلیمات کی کہ اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھی ہوں، معاملات اچھے ہوں، اور اخلاقیات کی اخلاقی تعلیمات خود بھی اپنائیں دوسروں سے، کیونکہ اسلام پھیلا ہے اخلاقی تعلیمات سے۔ انسان جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ روشنی پھیلے گی، دوسروں تک روشنی پہنچائے گی۔ اپنے دیا بجھا ہوا ہے، اپنے اندھیرا بجھا ہوا ہے، دوسروں تک روشنی کیسے پہنچے گی؟
اپنی اصلاح کریں اور دوسروں تک اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچائیں، نبی کی ہر سنت پہ عمل کریں، انشاءاللہ کہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی اللہ نصیب فرمائیں گے۔